لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال عليه الصلاه والسلام. محترم بزرگوں، دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، سالم رہیں. یعنی مسلمان کہلانے کا حقدار وہی ہے جس کی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، چاہے وہ زبان کے ذریعے ہو یا ہاتھ کے ذریعے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظ کا استعمال کیا ہے، ایک لسان یعنی زبان کو اور ایک ید یعنی ہاتھ کو. عام طور پر انہی دو چیزوں سے دوسرے کی ذات کو تکلیف پہنچتی ہے انسان کے ذریعے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو لفظوں کو خاص طور پر بیان فرمایا ہے. اور جو المسلم ہے یہ سین لام میم سے بنا ہے اور سلامتی بھی اسی سین لام میم سے بنا ہے. تو گویا کہ جو بھی مسلمان ہے اس کے اندر سلامتی ہے. سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی. وہ اس کا نام جو ہے اس نام کے اندر اس کی خبیر میں یہ چیز شامل ہے کہ جو مسلمان ہو کر کے جڑ گیا، مسلمان کے نام کے ساتھ جڑ گیا، اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی. اسی لیے آپ دیکھیے کہ دنیا کے مختلف مذاہب کے لوگ اس کائنات میں بستے ہیں. اللہ کے ماننے والے بھی، اللہ کے نہ ماننے والے بھی. اور ہر مذہب کے اندر جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کا ایک سسٹم ہے، کوئی طریقہ ہوتا ہے جس سے وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں یا ملنے کا ایک خوش مزاج آداب میں شامل ہے. کوئی ہیلو کرتا ہے، کوئی گڈ مارننگ کرتا ہے، کوئی نمستے کہتا ہے، کوئی آداب کرتا ہے. لیکن یہ لفظ جو بولتا ہے انسان، اس سے سامنے والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سامنے والے کو فائدہ دے. لیکن ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو وہ السلام علیکم کہتا ہے. یہ السلام بھی جو ہے سلامتی سے ہے، مسلم سے ہے، مسلمان سے ہے، سب کا مادہ ایک ہے. تو السلام علیکم کہتا ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے. اب دیکھیے ایک مسلمان جب ملتا ہے تو وہ دوسرے مسلمان کو اپنے مخاطب کو یہ کہتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، تم پر اللہ کی برکت نازل ہو، تمہارے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو. یہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان سے جب ملاقات کرتا ہے، ملتا ہے، اس وقت یہ بولتا ہے. تو اگر آپ غور کریں جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی کہ جو مسلمان ہوگا نا اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، سلام کے ذریعے ہو یا کسی بھی ذریعے سے ہو. تو سلام بھی کرتا ہے اس وقت بھی کہا، اس بات کو خاص طور پر ملحوظ رکھا کہ اس سے دوسروں کو فائدہ ہو. اب وہ دعا دے رہا ہے، اور اگر ایک سلام بھی مخاطب سے سلام کسی نے کیا اور اس نے جواب دیا اور وہ وقت قبولیت کا تھا اور اللہ کے دربار میں وہ سلام قبول ہو گیا تو انسان کی پوری زندگی کا بیڑا جو پار ہو جائے. تو یہ معمولی چیز نہیں ہے. اسی لفظ سے بنا ہے مسلم، سلامتی سے. تو مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کی آنکھ سے، جس کی ایک ادا سے انسان کو سکون ملے، ٹھنڈک پہنچے، اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، وہ اصل مسلمان ہے.
پہ ڈنک، ایسا وہ لگتا ہے کہ بولتے نہیں ہے، ڈنک مارتے ہیں۔ اور شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے ایک عزیز کا قصہ لکھا ہے، تو ان کے کوئی جاننے والے تھے، وہ کسی کے گھر گئے، تو گھر گئے تو دیکھا کہ ان کی جو بہو تھی وہ تلملائی ادھر سے ادھر پھر رہی ہے، غصے میں آگ بگولا ہے، خوب بکے جا رہی ہے، جو عورتوں کی عادت ہوتی ہے اگر غصے میں ہے تو وہ چر 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 بولتی رہے گی، پھر اس کی زبان نہیں رکتی ہے، کبھی پاؤں پٹے گی، کبھی ادھر جائے گی، کبھی ادھر جائے گی۔ وہ جو صاحب گئے تھے ان کے گھر، تو انہوں نے کہا کیا بات ہے، آپ کی بہو جو اتنی ناراض کیوں ہے، کیوں اتنے غصے میں ہے؟ تو ساس نے کہا کہ نہ جانے کیوں اس کو غصہ آ گیا، ہم نے تو صرف 2 بول بولے تھے اور یہ تلملائی پھر رہی ہے۔ تو صاحب نے کہا کہ وہ بول کیا تھے؟ تو ساس نے کہا کہ صرف ہم نے یہ کہا تھا کہ تیرا باپ غلام اور تیری ماں لونڈی، بس 2 بول تو بولے تھے کہ تلملا رہی ہے۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ اس جملے میں آگ ہے، آگ، بم ہے یہ جملہ نہیں، یہ بم ہے جو سامنے والے کو چھلنی کر دے، دل جلا کے رکھ دے، اس کے جسم کے اندر جو ہے آگ لگا دے۔ یہ وہ لفظ ہے، اس نے اس کے باپ کو، اس کی ماں کو 2 لفظوں کے اندر غیرت دلائی ہے۔ تو آج لوگ ڈنک مار رہے ہیں، ساس ہو، بہو ہو، سسر ہو، شوہر ہو، بیوی ہو، سب ایک دوسرے کو ڈنک مار رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے نہیں کہ یہ سب گناہ ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو جب بولو تو سیدھی بات کرو، سپاٹ بولو، کوئی لاگ لپیٹ نہیں۔ آج لوگ لپیٹ کر کے بولتے ہیں، لپیٹ کر کے بولتے ہیں، گھما کر کے بات بولتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا نہیں سمجھ رہی ہے۔ ڈائریکٹ آپ کسی کو گالی دے دیں، اتنی تکلیف نہیں پہنچے گی جتنا آپ لپیٹ کو بات کر کے کسی کے اوپر بول دیں اور طنز کر دیں اور تانا دے دیں۔ انسان زخمی ہو جاتا ہے، انسان کا دل زخمی ہو جاتا ہے، اور زبان کا زخم تو بھر جاتا ہے، دل کا زخم تو بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ تو زبان سے کسی کو زخم نہ دیں۔ اسی طرح معاشرت کے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم زبان سے کسی کو کسی طرح کی تکلیف نہ دیں۔ اگر ہم تکلیف دیتے ہیں تو یہ معاشرت کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس کی پکڑ ہوگی، گناہ کبیرہ کی پکڑ ہوگی جب تک انسان اللہ سے توبہ نہ کر لے، معافی تلافی نہ کر لے۔ اگر وہ اس بیچ مر گیا تو انسان خسارے اور گھاٹے میں، اس کے ایک ایک جملے کی، ایک ایک بول کی پکڑ ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کو جہنم میں عہدے کو لے جانے والی اس کی زبان ہے، اس کی زبان کی باتیں ہیں جو اسے عہدے کو جہنم میں گرا دیں۔ اکثر لوگ اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ یہ زبان ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے خودکار مشینیں جس میں پھٹ کر دیے گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں، اور اس زبان کو اگر تم صحیح استعمال کرو گے تو ٹھیک ہے، صحیح استعمال نہیں کرو گے تو تمہارے لیے خسارہ ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزانہ صبح کے وقت جسم کے تمام اعضاء اس زبان سے پناہ مانگتے ہیں ہاتھ جوڑ کر، کہ زبان اگر تو ٹھیک رہی تو میں ٹھیک رہا، اگر تو بگڑ گئی تو پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ یہ حدیث شریف کی بات ہے، جسم کے تمام اعضاء زبان سے پناہ مانگتے ہیں صبح کے وقت۔ اس زبان کو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنے والے، اس زبان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کا دل ٹھیس نہ پہنچے، کسی کا دل چھلنی نہ ہو، ان باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ آج گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، آج گھروں میں نا اتفاقیاں پیدا ہو رہی ہیں، آج ساس بہو میں جھگڑے ہیں، آج نند میں جھگڑے ہیں، آج پڑوسیوں سے جھگڑے ہیں۔ کچھ نہیں، صرف چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کو لپیٹ کر کے تانا دے دیا، اپنے اوپر فلیٹ میں گئے، پڑوسی دل ملانا دن بھر، اس کو رات بھر نیند نہیں آئی، اس کو ایک جملے سے، ساس سونے جا رہی ہے ایک جملہ کہہ دیا، بہویں رات بھر جگ رہی ہیں اس ایک جملے کی وجہ سے۔
یا بہو سونے جا رہی ہے، ایک جملہ کہہ دیا ساس کو تانا دے کر کے، اپنی نند کو ایک جملہ کہہ دیا اور اس کی وجہ سے وہ رات بھر سوئی نہیں، دن بلا گئی. یہ گناہ کبیرہ ہے کہ ہماری ایک بول سے کسی کی ذات کو تکلیف پہنچے. اسی لیے کہا گیا شریعت کو کہ پہلے سوچو پھر بولو. انسان کو اپنے ایک ایک زبان کے ایک ایک لفظ کے بارے میں اللہ کا حساب دے ہونا پڑے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان سے جتنے بھی الفاظ نکلتے ہیں، جتنے بھی بول نکلتے ہیں، ان ہر ایک بول کا اللہ کیا حساب دینا ہوگا، سوائے ان بولوں کے، ان لفظوں کے جو امر بالمعروف یعنی اچھائی کا حکم کرنا اور نہی عن المنکر اور برائی سے روکنا. یہ دو لفظوں کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں، انسان سے اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ان جملوں کے بارے میں، ان بول کے بارے میں پوچھے گا. اس لیے اپنے زبان پہ کنٹرول رکھے، اپنے زبان پہ قابو رکھے. اس حدیث کے اندر ایک تو باللسان ہی تھا، دوسری چیز آ گئی ویدی، اور اس کی ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچے. ہاتھ سے تکلیف دینے کا کیا مطلب؟ ایک تو ہے کہ ہم نے کسی کو تھپڑ مار دیا، سب نے دیکھا کہ تھپڑ مارا، یہ غلط ہے. لیکن ہم نے تھپڑ تو نہیں مارا، ہاتھ سے تکلیف نہیں دی، لیکن اس کا انداز بدل گیا اور اس کو آج ہم گناہ نہیں سمجھتے، جبکہ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور شریعت نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. مثال کے طور پر مشترکہ گھر ہے، جوائنٹ فیملی ہے، اس میں باپ بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہو بھی ہے، ساس بھی ہے، سسر بھی ہے، سبھی لوگ ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ غسل خانے سے نکلتے ہیں، ہاتھ دھلتے ہیں، تاول اٹھاتے ہیں اور ہاتھ پوچھ کر کے تاول ہم نے یہاں سے اٹھائی تھی، اٹھا کر کے یہاں رکھ دیا، یہاں رکھ دی. اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ تکلیف کسی کو نہیں ہوئی، لیکن یہ گناہ ہوا اور گناہوں میں گناہ کبیرہ ہوا. کیوں ہوا؟ یہ ہر انسان کا گھر کے اندر مائنڈ سیٹ ہے کہ یہاں پہ تولیہ رہتا ہے. اس تولیے کو سوچئے گا، معمولی باتیں سمجھتے ہیں ہم، اس تولیے کو ہم نے اٹھا کے رکھ دیا. ماں آئی ہاتھ پوچھنے کے لیے تولیہ تلاش کیا، نہیں ملی. بھائی آیا وہ تلاش کیا، نہیں ملا. گھر کے لوگ آئے تلاش کیا، نہیں ملا. اس کو تکلیف ہوئی وہاں تک جانے میں. یہ تکلیف بھی گناہ ہے کبیرہ ہے شریعت میں. تو ہاتھ سے مارا نہیں ہے، لیکن ہم نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے. ایک چپل رکھنے کی جگہ ہے، چپل ہم وہاں پہ نہ رکھ کر کے اٹھا کر کے کہیں اور جگہ رکھ دیتے ہیں. دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ تو کہتا ہے کہ ہم نے اپنی چپل یہاں رکھ دی تھی، وہ دوسری جگہ تلاش کرتا ہے، پھر ملتا ہے. یہ گناہ ہے کبیرہ. تو ہاتھ سے تکلیف دینے کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہم تھپڑ ماریں. اور انسان غور نہیں کرتا بھائی کیا قصور کیا ہے تمہاری بیوی نے، یا کیا قصور کیا ہے تمہارے بھائی نے، یا کیا قصور کیا ہے. رسول اللہ بھائی تو ہے، بیوی تو ہے، ابو تو ہے، امی تو ہے. گھر کا ایک سسٹم ہے کہ 10 بجے کھانا کھایا جائے. آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ 10 بجے کھانا کھایا جاتا ہے. آپ نکل گئے، 11 بج گیا، آپ کی بیوی کھانا رکھ کے بیٹھی ہے، انتظار کر رہی ہے، اور آپ ٹہل رہے ہیں، وہیں سے کھا کر کے لوٹتے ہیں 12 بجے. بیوی کو بتایا نہیں. کیوں نہیں بتا؟ بیوی تو ہے. ارے وہ بیوی نہیں تمہاری غلام ہو گئی کیا؟ اس کو جتنی تکلیفیں پہنچی ہے یہ سب شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اور اللہ کے یہاں تمہاری پکڑ ہوگی اور تمہاری بیوی تمہارا گریبان پکڑے گی کل قیامت کے دن. صرف اتنی بات میں کوئی معمولی چیز ہے، کوئی کھیل تماشا ہے شریعت، جس کو جیسی مرضی ہو ویسی گزارے، جس طرح من چاہے زندگی کو گزارے. شریعت کھیل نہیں ہے. شریعت کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں اس سے کھلواڑ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. انسان اس چند روزہ زندگی میں تھوڑی دیر کے لیے کھلواڑ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں پکڑ ہو. تو ان باتوں کا خیال رکھے کہ آپ کی ہاتھ سے، آپ کی زبان سے کسی کو ذرہ برابر تکلیف نہ پہنچنے پائے. آج لوگ سڑکوں پہ گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں اور جانے والوں کو، گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. آ کر کے ہم شان سے نماز پڑھتے ہیں. اب بتائیے غیر مسلم گزرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کتنے نالائق لوگ ہیں، مسجد کے سامنے پوری روڈ جام کر کے رکھے ہوا ہے نماز پڑھنے.
شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے کہ مسجد کے سامنے ہم سرے عام جو دوسروں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، ٹریفک جام ہو سکتا ہے، ایسی صورتوں میں ہم اگر جگہ خالی ہے کوئی بات نہیں، لیکن ایسی جگہ جیسے ہماری گلی ہے یہاں پہ ایک گاڑی کو کھڑی کر دینا دوسروں کو تکلیف دینے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اب گاڑی کھڑی کر دیا، دوسرے لوگ گزر رہے ہیں، کیا پیغام لیں گے؟ مسلمان تو چلو کوئی بات نہیں ہے، غیر مسلم کیا پیغام لے رہا ہے ہمارے کردار سے، ہمارے معاملات سے؟ یہ گناہ کبیرہ ہے دوسروں کو ایذا دینا، اور صرف مسلمان کو ہی نہیں۔ حالت امن میں، جیسے انڈیا یہ ملک حالت امن میں ہے، کافر مسلم سکھ عیسائی سب ایک ساتھ ابھی رہتے ہیں، کوئی جنگ کی صورت نہیں ہے۔ ان صورتوں میں کسی بھی مذہب والے کو تکلیف دینا ویسا ہی ہے جیسے اپنے بھائی کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے مسلمانوں کو تکلیف دینے جیسا گناہ ہوگا، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، سب برابر ہے۔ حالت امن میں ایک جیسا معاملہ اللہ کا ہوتا ہے۔ تو ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں، ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جائے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آخری بات ہے، حدیث ہے، بیان فرمایا کہ دین کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، جس میں سے اعلیٰ شعبہ جو ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور ادنا شعبہ، سب سے معمولی شعبہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیا جائے، چاہے وہ کانٹا ہو، پھل فروٹ کے چھلکے ہوں جس پر پاؤں کسی کا پھسل سکتا ہے یا وہ کانٹا چبھ سکتا ہے، یہ ادنا درجہ ہے۔ اگر یہ بھی کسی کے اندر نہیں ہے کہ کانٹا پڑا ہے یا شیشہ پڑا ہے جس سے پاؤں میں چبھ سکتا ہے، کوئی چیز پڑی ہے اور ہم نہیں ہٹائے، دیکھ کر کے نکل گئے، تو یہ سمجھیے کہ ہمارے اندر کیا نہیں ہے؟ ایمان نہیں ہے۔ یہ سب دکھاوا ہے جو چل رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جب تک پورے کے پورے ایمان والوں اسلام میں داخل نہیں ہو جاؤ گے تمہارا کوئی کام بننے والا نہیں ہے، نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان معمولی چیزوں کو اور یہ آداب معاشرت کو سمجھنے کی